یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ 6 فار جسٹس کے جو ہیڈ ہیں گرپتونت سنگھ پنو انہیں بھی ٹارگٹ کر لیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے. ان کے اوپر رپورٹڈلی امریکہ کے اندر اٹیک بھی کیا گیا ہے. اچھا عبداللہ، یہ 45 دن میں 3 بڑے رہنما ہیں جو خالصتان مہم سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے یا خالصتان مہم کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے تھے، تو یہ تیسرا مرڈر ہے. Let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but its misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. انہوں نے کہا ہے کہ جی کینیڈا میں انہوں نے طلب کر لیا تھا ان کے ہائی کمشنر کو. پاکستان کے اندر بھی کوئی ایک مرڈر ہوا تھا پچھلے دنوں میں، ایک سردار، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہی واز وانٹڈ ان انڈیا، کہ وہ ہلاک کر دیے گئے. جو فرانس میں ہو رہا ہے نا، یہی تمہارے ملک میں ہوگا. تم دیکھ لینا، آج مجھ سے لکھ کے لے لو، تمہارے ملک میں یہی ہوگا. افسوسناک خبر آپ کو دیں گے. شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ کے علاقے میں خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. دھماکے میں پاک فوج کے 3 جوان شہید اور 3 شہری زخمی ہو گئے. پاکستان کی آرمی کے پاس ختم ہوا تیل، جس سے کہ اس کے ٹینک چلیں یا اس کے وہیکلز چلیں، اس کے ٹرانسپورٹ وہیکلز چلیں، جو سینکوں کو لے جانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. اسی لیے ملٹری ایکسرسائزز کینسل کرنی پڑی. بھارت تو بار بار یہ کہتا ہے کہ جی یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسٹرن ورلڈ کے جو فریڈم آف ایکسپریشن تو ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبلٹی بھی ہونی چاہیے، ادروائز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو گو ویل. اچھا عبداللہ، یہ 45 دن میں 3 بڑے رہنما ہیں جو خالصتان مہم سے کسی نہ کسی طرح سے جڑے ہوئے تھے یا خالصتان مہم کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کام کر رہے تھے، تو یہ تیسرا مرڈر ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. دیکھنا یہ ہے کہ ایسے اقدامات سے کیا خالصتان تحریک کو نقصان پہنچ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ 6 فار جسٹس کے جو ہیڈ ہیں گرپتونت سنگھ پنو انہیں بھی ٹارگٹ کر لیا گیا ہے انڈیا کی طرف سے. ان کے اوپر رپورٹڈلی امریکہ کے اندر اٹیک بھی کیا گیا ہے. پہلے پورا ایک دن بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کرتا رہا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، انہیں مرڈر کر دیا گیا. بھارت تو بار بار یہ کہتا ہے کہ جی یہ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بہت چھوٹے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اس طرح کی سازش بھارت کے خلاف کر رہا ہے. بھارت تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. دوستو، سب سے پہلے تو ایک خبر ہے کہ بھارت کی سرکار نے جو کینیڈین ڈپلومیٹ ہیں، کینیڈین امبیسڈر ہیں انڈیا میں، ان کو طلب کر لیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سین فرانسسکو میں بھارت کا جو ایک قونصل خانہ ہے، اس پہ بھی حملہ کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ تو یہ لا اجازت دیتا ہے، نہ اس کی مورالٹی اجازت دیتی ہے، نہ پولیٹیکلی آپ یہ کر سکتے ہیں. اور پرٹیکولرلی وینا کنونشن آف لا آف ٹریٹیز کے تحت آپ نے ڈپلومیٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. میرا خیال ہے انڈیا کے لیے یہ بڑا سیریس مسئلہ بنتا جا رہا ہے. اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ برطانیہ میں ایسے ہوا، سین فرانسسکو، کینیڈا، تو یہ جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انڈین سرکار تھوڑی ٹف نظر آئے گی وہاں پہ. دس از واٹ آئی فائنڈ آؤٹ، دس از واٹ آئی کین سی. اور کیونکہ جیسے جیسے انڈیا کا ایک گلوبل جو اسٹیچر بڑھتا جا رہا ہے، تیسے تیسے یہ ایک چیز جو ہے یہ سامنے آئے گی. اور یہ جو خالصتان فریڈم ریلی ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا، کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس میں وہ تمام طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں which are not political, which are not legal, which are not long term, they have no future. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اور پرٹیکولرلی اگر آپ کے کوئی رائٹس ہیں، آپ نے مانگنے ہیں، تو ڈو اٹ پولیٹیکلی، ڈو اٹ لیگلی. اور یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سوورن ملک کی ایک سوورن پراپرٹی کے اوپر جا کے اس کو جو ہے وہ تباہ کریں، جلا دیں. اینڈ میرا خیال ہے یہ ہوسٹ گورنمنٹس کا کام ہے کہ دے شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. اور کیونکہ یہ ساری لبرل سوسائٹیز ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ ہے، دس تو ہم جو ہے وہ نہیں روک سکتے یا ان کو نہیں کر سکتے. لیکن جس طرح ہم نے دیکھا ہے پاکستان نے، کہ جس طرح ڈنمارک میں سویڈن میں چیزیں ہوئی ہیں یا باقی جگہوں پہ چیزیں ہو رہی ہیں،
So it tells कि ये there is some serious there should be some serious discussion in Western world کہ جو freedom of expression تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ responsibility بھی ہونی چاہیے. Otherwise things are not going to go well, particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on other nation. So یہ ایک جسے کہتے ہیں نا بڑی ویری انفارچونیٹ قسم کی ریالٹی ہے جو کہ ماڈرن ورلڈ میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور ہم میں سے کسی کو بھی we should not support anything which is illegal, which is wrong, irrespective کہ اس کے پولیٹیکل بینیفٹس ہوں گے کسی کو یا اس کی کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیجز ہوں گے. ہمیں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ where does the law says, what does the international law says in this case. پاکستان کی آرمی کے پاس ختم ہوا تیل جس سے کہ اس کے ٹینک چلیں یا اس کے ویکلز چلیں, اس کے ٹرانسپورٹ ویکلز چلیں, جو سینکوں کو لے جانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے. اسی لیے ملٹری ایکسرسائزز کینسل کرنی پڑی اور دوسرے پروگرامز کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ خبر سب سے پہلے نیرج راجپوت نے دی اپنے ایک آرٹیکل میں, اور اب نیرج راجپوت سے ہی ہم بات کریں گے کہ کیا سچویشن. آج یہ خبر نیرج جی سارے اور چاروں اور ہر جگہ, ہر ویب سائٹ, ہر نیوز پیپر نے اٹھا رکھی ہے. بالکل روہت بھائی, یہ جو خبر آئی ہے بے حد سب کے لیے حیران کرنے والی ہے. حالانکہ پاکستان کی جو اکنومی ہے, ارتھ ویوستھا ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی ارتھ ویوستھا جو ہے بدحال ہے. تو اس میں اب کیا ہو رہا ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانی سینا کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ تو سپر ریچ ہیں, بلینئرز ہیں, اس میں کروڑ پتی ارب پتی ہیں سب اس میں. لیکن اب کیونکہ ارتھ ویوستھا آپ کی خراب ہے تو آپ کو جو ڈیفنس بجٹ جو ملتا ہے, رکشا بجٹ جو ملتا ہے, اور آپ کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ دیش کی ارتھ ویوستھا میں کس طرح سے اپنا یوگدان کر سکتے ہیں. تو پاکستانی سینا نے کیا کیا, جو اپنا پچھلا والا جو ڈیفنس بجٹ جو ہتھیار خریدنے کے لیے دیا گیا تھا تو وہ اس کا جو جتنا بھی فنڈ ایلوکیٹ کیا گیا تھا وہ واپس سرکار کو دے دیا کہ سرکار اپنا جو ارتھ ویوستھا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں رہے. ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.